ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا، کیا میرے عمل بھی میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے 3 عمل جو تمہارے بچوں کو موت تک لے جا سکتے ہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث المسلم میں یہ روایت مرکوز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض بھی پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سنتا تو نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں ایسے کون سی ان کی زندگی میں میرے فام، مال اور رزق میں برکت آ جائے، یعنی کون سا عمل کروں تو میرے رزق میں برکت آ جائے، میری نافرمانی بھی نہ کریں اور میری اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائیں اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں ہی نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں جو کچھ کہتی ہوں میرا کہنا مانتے ہی نہیں۔ بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہنا نہیں مانتی۔ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین نے انہیں فرمایا، اگر ماں باپ نیک عمل کرتے ہیں، اعمالوں کی سزا اولادوں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سی ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیاں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھاٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جو ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں اور گھر میں تلاوت قرآن نہ کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کی ہر ایک کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، بدلے میں انسان کو رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر ایک نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر ہوتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی تو شیطان آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی، نہ ہی ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستی یا کوئی اور پریشانی انہیں چھوٹ ہی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات رشتہ دار یا ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر یعنی پڑے پڑے دھول جم گئی ہے۔ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی انہیں نہیں پڑھتے، پھر ان کی اولاد بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ماں باپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں، ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے،
ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ یہ امید رکھے کہ میری اولاد فرما بردار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام سے جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طرح آپ نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گے، اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں بتایا کریں، بلکہ با پردگی والے واقعہ سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور فرما بردار رہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز عمل پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولاد بیماریوں سے بچ سکے اور نافرمانی سے بچ سکے۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسو گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان کے ماں باپ ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ ہم نے اپنے اس پاس بھی دیکھا جہاں بھی بے پردگی ہوئی، ہم نے آس پاس بھی دیکھا جہاں بھی بے پردگی ہوئی وہاں دنیاوی الفاظ جڑے جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں دنیاوی الفاظ جڑے ہوتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں، اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں۔ دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو رکھنا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ناظرین غور فرمائیں، آپ کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے، آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ذہن مبارک پر پردہ ڈال لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا بابا وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرک اور یہ یہودیوں کی چال ہے۔ ہمارے پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ ورگلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں، یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے، عورت زیور کے بنا صحیح نظر نہیں آتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اپنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے سوچا کرتے ہیں یا نہ سوچتے ہو نہ دیکھتے ہیں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرما برداری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ واحد ولا شریک ہے اور اس کی بے پناہ قدرت۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے اللہ تعالیٰ وہی نظریات کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے لیے سوچتے ہو، کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو، تو ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ گھر جا کر دیکھو تو آپ کا گھر مضبوط بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی با پردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے، اس لیے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام زان پر کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے تو وہ قطعاً حرام ہی ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ خریداری دیکھ کر بھی کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض آباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو، جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان کے ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ ناظرین، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے، ان پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔